بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ یہ وہ کافر اور ظالم قوم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو تکالیف دی اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے اور بدبختی ان کا مقدر ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہے اور ان کی نسل کہاں سے چلی اور انہوں نے تاریخ میں کون کون سے انبیاء کرام پر ظلم و ستم کیے۔ یہ قوم کون کون سے انبیاء کرام کو مانتی ہے اور کن انبیاء کرام کا انکار کرتی ہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے باطل عقائد کیا ہے۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہودی وہ قوم ہے جو تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہی عطا کیا۔ یہی وہ قوم تھی کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل کی طرف سب سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو بیچا کرتی تھی اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کیا کرتی۔ یہ لوگ کتاب سے اپنے مطلب کی باتیں لے لیتے ہیں اور باقی احکام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہ کرتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ پیارے دوستو، یہودی قوم دنیا کے سب سے جھوٹی اور فسادی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد بار لعنت فرمائی ہے۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی کی نسبت سے بنی اسرائیل والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کے تمام بھائی نبی ہوتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی بھی مصر میں آ گئے اور وہی پر مقیم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا دور حکومت آیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور کئی سالوں تک یہ لوگ فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے اور بت پرستی کرتے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی اور بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے۔ پھر اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے رستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔
لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹیک ٹیک حکم لے کر آئے۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کئی معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ لوگ کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم فانی کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کرے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جرم کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہی بیٹے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پیارے دوستوں، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو مانتی اور بعض کا انکار کرتی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کی قوم ہی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، لہٰذا اسی وجہ سے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلائے گی۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان کے لیے انعامات ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں، لہٰذا یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سے آخرت میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے۔ یہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال کر ان پر قبضہ کر لیا کرتے، جیسا کہ یہ اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے آج بھی فلسطین میں کر رہے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسی قوم نے زمین میں 2 بڑی جنگیں کر کے زمین میں فساد برپا کیا اور یہی قوم تیسری بڑی جنگ کر کے زمین کے اندر دوبارہ سے فساد کرے گی۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور دنیا کے تمام پھل، اناج اور نعمتیں ہمارے قبضے میں ہیں، یہ وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں۔
پیارے دوستو، یہودیوں کے 8 ایسے عقائد ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجسم مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی انسانوں کی طرح شکل و صورت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اور ان کا دوسرا باطل عقیدہ یہ ہے کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی مانتی ہے۔ ان کے علاوہ یہ قوم باقی تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا کرتی اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتی۔ اور یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور تورات میں بھی انہی لوگوں نے تبدیلی کی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنا دشمن مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ دجال ہے اور اصلی دجال ان کا مسیحا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان کی نبوت کو نہیں مانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ وہ تمام اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔